الحمد للہ المنعم ذی الجلال والاکرام وبہ الاعتصام والصلاة والسلام علی سید الانام علی الدوام وعلی آلہ العظام وصحبہ الکرام الی القیام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد عرض ہے، آپ کے استاد محترم حضرت علامہ رضا المصطفیٰ صاحب اشرفی سلمہ اللہ تعالی نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ جس طرح یہ آپ کے استاد ہیں اس طرح میں ان کا استاد ہوں، اور کچھ دیر کے لیے گفتگو کرنے کا حکم دیا، لہذا میں نے سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب اور ان کا ذکر خیر کرنا مقصود اور مطلوب نہیں ہے، اگرچہ یہ باعث برکت ہے۔ یہاں صرف ایک بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ وَهُزِّي حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، وَهُزِّي اور آپ ہلائیے، الیکی اپنی جانب، وَهُزِّي الیکی بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کو۔ وہ کھجور کا تنا، وہ کھجور کا درخت بالکل خشک تھا، اس میں سبزی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو اس کو ہلانے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، جن کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو تساقط علیکی، تو وہ کھجور کا تنا گرائے گا آپ پر، یعنی آپ کے پاس، رطباً جنیّا تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں، جسے آپ تناول کریں گی، اور چشمہ پانی کا وہ آپ کے قریب اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء متکلمین جو عقائد کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ الکرامات للاولیاء الکرام حق، یعنی اولیاء کرام کے لیے کرامات حق ہے۔ کیا مطلب؟ بتاتے ہیں کہ ثابت بالکتاب والسنہ،
یعنی اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، یعنی یہ ثابت ہیں کتاب اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے۔ اور اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کرامات کا جواز ہی نہیں بلکہ وقوع۔ ایک تو یہ ہے کہ جواز یعنی ممکن ہے کرامات، اور ایک وقوع ہے یعنی واقع ہے، کرامات کا صدور ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کیا ہے، اور بھی مثالیں دی ہیں۔ تو چونکہ خطاب خواتین سے ہے، اس لیے میں نے قصداً حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جو بات ہے وہ بیان کی ہے۔ تو یہ کرامت ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ تھا کہ آپ کی کرامت کا صدور ہو اور ظہور ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود حکم دے دیتا اور وہ کھجوریں گر جاتی، لیکن آپ کو ہلانے کا حکم دیا گیا۔ تو دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کرامت ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کتنے ہی بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، نکما بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ کرامت ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو اب دوسری بات خود بخود ثابت ہو گئی کہ آپ ولیہ ہیں، کیونکہ کرامت کا صدور ولی اور ولیہ سے ہوتا ہے۔ جب مرد سے صدور ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے جس سے کرامت صادر ہو، جب عورت سے صدور ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ولیہ ہے اور اس سے کرامت صادر ہوئی۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ عورت وہ ولیہ ہو سکتی ہے، بلکہ ہے، ہوتی ہے، ہوئی ہے اور ہوتی ہیں اور ہوئیں گی۔ یہ سلسلہ موقوف نہیں ہوا ہے، یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ولایت کا سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد، آپ کے زمانے میں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کسی کو نبی مانے یا کوئی دعویٰ کرے تو یہ کفر ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ ولی ہو یا ولیہ ہو، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بحوالہ یہ لکھا ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اور ترجمہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی کو ولایت سے سرفراز کرنا ہوتا ہے، اور ولایت سے مراد ولایت خاصہ ہے، تو وہ علم عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی ولیہ جاہل نہیں ہوتی۔ تو اب ولیہ بھی ہیں اس امت میں، اور کوئی ولیہ جاہل نہیں ہوتی، تو پتہ یہ چلا کہ خاتون کو بھی علم دین پڑھنا اور حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ خاتون کوئی بھی ہو وہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔
پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور بعض نے مسلمہ کا لفظ بھی روایت کیا ہے۔ بہرحال مسلمہ کا لفظ ہو یا نہ ہو، عورت اس میں ضرور شامل اور داخل ہے۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد پر۔ اب مسلمہ خود بخود داخل ہو گئی، کیونکہ شریعت مطہرہ کا عام اصول ہے کہ وہ خطاب مردوں سے کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ قرآن میں مردوں سے خطاب ہوا ہے، حدیث میں مردوں سے خطاب ہوا ہے، لیکن عورتیں اس میں داخل اور شامل ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی دلیل مل جائے کہ عورت اس میں شامل اور داخل نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور یہ وہی علم ہے جو ضروری ہے، جو فرض ہے، اور اسی کا حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اور علم کے بغیر کوئی عورت ولیہ بن نہیں سکتی۔ اب رہا کہ ولیہ اس سے کرامت کا صدور ہونا یا نہ ہونا، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، میں وقت اتنا نہیں ہے جو آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ میرا جو مقصد تھا وہ یہاں پر پورا ہو گیا، یہاں سے واضح ہو گیا کہ مسلمان عورت پر بھی علوم دینیہ کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جو علوم فرض ہیں ان کا حاصل کرنا فرض ہے، جو واجب ہے ان کا حاصل کرنا واجب ہے، اور جو مستحب ہے اس کا حاصل کرنا مستحب ہے۔ تو آپ بہت ہی خوش نصیب خواتین ہیں کہ آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں داخلہ لیا، اور اس مقصد کو آپ یہاں پورا کر رہی ہیں، اور علامہ رضا المصطفیٰ صاحب اور ان کے رفقا اس سلسلے میں سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے یہ جو فکر اپنائی ہے اور عمل سے اسے مسلم کیا ہے، مزین کیا ہے، مرصع کیا ہے، یہ آپ کے لیے انتہائی قابل قدر چیز ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوگا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لہذا پوری محنت سے، توجہ سے اور ذوق اور شوق کے ساتھ آپ علوم دینیہ جو یہاں آپ کو سکھائے جا رہے ہیں اس کی طرف بھرپور توجہ دیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ غالباً آپ نے امتحان دے دیا ہے تو آج نتیجہ آپ کو دیا جائے گا، تو جو جتنی محنت کرتا ہے تو اسی حساب سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ جس نے زیادہ محنت کی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کو اچھے نمبر ملیں گے، جس نے کم کی ہوگی تو ان اچھے نمبروں کے مقابلے میں ان کے نمبر کم ہوں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امتحان تو ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی فیل بھی ہو جائے، ناکام بھی ہو جائے، تو پھر بھی وہ ناکام یا فیل اس معنی میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ نامراد ہے، بلکہ اس میں جو فیل ہو جاتا ہے وہ بھی مراد والا ہے، اور جو پاس ہو جاتا ہے وہ بھی مراد والا ہے۔ یہ سب صاحب مراد ہوتے ہیں۔ یہ ایسی راہ ہے کہ اس میں جو ناکام ہوتا ہے اس کو بھی ناکام نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے بھی باکام کہا جاتا ہے، اور اسے بھی بامراد کہا جاتا ہے۔
تو یہ علوم دینیہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ سیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہمیں طہارت کا خیال رکھنا ہے، ورنہ بے علمی کی وجہ سے گھروں میں خواتین وہ کپڑے تو دھوتی ہیں لیکن کپڑے صحیح طور پر پاک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اگر نماز پڑھتی ہیں، اگر طہارت کے صحیح مسائل انہیں پتہ نہیں ہے تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ کپڑے شرعاً جیسے پاک ہونے چاہیے، پاک ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک پڑھی لکھی خاتون ان مسائل کو اچھی طرح سے جان لیتی ہے اور گھر میں پھر طہارت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور جب طہارت کی فضا قائم ہوتی ہے تو بعض عبادات ایسی ہیں جو طہارت پر مبنی ہیں، یعنی طہارت ان کے لیے شرط ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو وہ عبادت بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا وہاں پر نحوست ہوگی اور وہاں پر بے برکتی ہوگی۔ تو آپ الحمدللہ یہ مسائل سیکھ رہی ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو اس سے آپ کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر طہارت حاصل کرنے اور صحیح طور پر عبادت کرنے اور صحیح طور پر اپنے اخلاق کو درست کرنے کا ملکہ حاصل ہوگا اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو ایک پڑھی لکھی خاتون جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، ظاہر ہے کہ غیر پڑھی لکھی عورت اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی ہے۔ تو پڑھ لکھ کر خاتون جب دوسرے کے گھر جاتی ہے تو اس گھر کو سنبھالتی ہے اور وہاں وہ صحیح طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے امور سر انجام دیتی ہے، جس سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو تنگی بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی اور کچھ ہو سکتا ہے خرچ بھی کرنا پڑتا ہو، لیکن یہ تمام چیزیں سختی اور پریشانی اور دقت اور کچھ مال کا خرچ کرنا، یہ جو علوم آپ حاصل کر رہی ہیں ان علوم کے حصول کے سامنے یہ چیزیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اور اس کی طرف سے آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جتنی پریشانیاں آج آپ اٹھائیں گی اور اس سلسلے میں جتنا مال آپ خرچ کریں گی تو یہ مال کا خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے زمرے میں آئے گا، اور یہ پریشانی اور دقت یہ آگے چل کر آپ کے لیے مسرت اور راحت کا سامان لے کر آئیں گی، اور اس طرح آپ کو دنیا اور آخرت کی سرخ روئی اور بھلائی حاصل ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح آپ اپنے مشن پر گامزن رہیں، اور جو ہدف آپ نے کے پیش نظر ہے اس ہدف کو پورا کرنے کی پوری آپ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔